یہ 28 ستمبر 1911 کا دن تھا جب اٹلی نے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے سلطنت عثمانیہ کو الٹیمیٹم دیا اور 30 ستمبر کو طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلی کی فوجوں نے طرابلس کے مسلمانوں پر ظلم و ستم، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ تاہم طرابلس کے باسیوں نے بے شمار قربانیاں دے کر اطالوی فوج کو ساحل کی طرف دھکیل دیا۔ جنگ کے تقریباً ایک سال بعد 13 نومبر 1912 کو مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں شائع ہونے والے مشہور جریدے الہلال نے اس جنگ کے بارے میں ایک خصوصی مضمون شائع کیا۔ اس مضمون میں لکھا تھا کہ اس جنگ نے صدیوں کے بعد اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کی غزوات اور مجاہدات کے واقعات زندہ کر دیے اور مدتوں بعد عرب دنیا کو موقع ملا کہ ان کے اصلی جوہر نمایاں ہوں۔ مضمون کے مطابق بدر اور احد کے واقعات ہم پڑھتے تھے کہ ایسی عورتیں تھیں جو آپ نے 8 لڑکوں کو اللہ کی راہ میں زخمی کرواتی اور خود بھی زخمی ہو جاتی تھیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی مہو تھیں کہ تیروں پر تیر کھاتی تھیں، یہ ہم پڑھتے تھے، مگر خاک طرابلس نے تمام واقعات دہرا دیے۔ الہلال میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق عربی جنگ کی پہلی خصوصیت عورتوں کی شرکت تھی، اور اندرون صحرا سے قبائل جمع ہونے لگے تو ہر قبیلے کے سردار کے ہمراہ اس کا پورا خاندان تھا۔ ان میں ہر طرح کی عورتیں تھیں، وہ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جن کے ابھی کھیل کود کے دن تھے، بوڑھی عورتیں بھی تھیں، بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں کہ ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کو الگ نہیں کر سکتے تھے۔ مضمون کے مطابق ادارتی ٹیم نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں جن میں کسی عورت نے ایک طرف تو گود میں بچہ اٹھا لیا ہے اور دوسری جانب پانی زخمیوں کو پلانے کے لیے مشق میں۔ جنگ طرابلس میں جن قبائل نے سب سے زیادہ فعال کردار ادا کیا ان میں ایک مشہور قبیلہ البراسا تھا جو افرادی قوت اور اثر رسوخ کے لحاظ سے اندرون طرابلس کا سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام شیخ عبداللہ تھا۔ روایت کے مطابق شیخ عبداللہ نے جنگ کے آغاز سے اختتام تک انتہائی جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کو جنگ کے لیے تیار کیا بلکہ ارد گرد کے دوسرے قبائل کو بھی اس پر آمادہ کیا۔ جنگ میں حصہ لینے والے تمام ترک افسر اس بارے میں متفق ہیں شروع ہی سے جنگ میں ان کا ساتھ نہ دیتے تو بعد کی کامیابیاں ہرگز حاصل نہ ہو سکتی تھیں۔ عبداللہ نے اپنے تمام مال و متاع ترک افسروں کے سپرد کر دیا اور اپنے قبیلے ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے تمام افراد کو دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود ان کی قیادت کا فرائضہ سنبھال لیا۔ شیخ عبداللہ کا تمام خاندان مصروف جہاد تھا۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا اور وہ اس جنگ کی وقت ان کی عمر 13 یا 14 برس تھی۔ ان کی خدمات کو دیکھ کر تمام ترک افسران حیران تھے۔ یہ جنگ طرابلس میں بہادری اور شجاعت کی مثال بننے والی ایک 14 سالہ لڑکی کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ مسلم دنیا کے لیے ایک انتہائی اہم معرکہ تھا کیونکہ اس سے قبل طرابلس اور سیرے نائک شمالی افریقہ کے ایسے علاقے تھے جو یورپی ممالک کے تسلط سے آزاد تھے اور وہاں سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہراتا تھا۔ فاطمہ کی واحد تصویر ڈاکٹر اسماعیل تبانی بک نے کھینچی جو لکھتے ہیں، سب سے پہلے میں نے اس معصوم انسان کو اس وقت دیکھا جب میں پہلی مرتبہ اپنی جماعت لے کر عزیزیہ سے زواریا آیا۔ عورتوں اور لڑکیوں کی لشکر میں کمی نہ تھی کیونکہ عرب اپنے پورے خاندان کے ساتھ شریک جہاد ہوا تھا، لیکن چند مخصوص باتیں فاطمہ میں ایسی نظر آئی تھیں جن کی وجہ سے وہ ہزار لوگوں میں بھی پہچان لی جاتی تھیں۔ اول تو اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، دوسری اس کو جنگ اور جنگ کے زخمیوں سے ایسا نہیں ہو گیا تھا جنگ کے زخمیوں سے ایسا انس ہو گیا تھا کہ سخت سے سخت معرکوں میں بھی اس کی مسابقت اور پیش قدمی کو ہر سپاہی محسوس کرتا تھا۔ جنگ خواہ حملے کی ہو خواہ مدافعت کی ہو، ساحلی بیڑے سے توپوں کی بارش ہو رہی ہو یا تلواروں اور سنسنگیوں کی سامنے صفیں ہوں، مگر زخمی مسلمانوں کی آہ اس کے لیے ایک ایسی کشش تھی جس کو سن لینے کے بعد محال ہو جاتا تھا کہ اس
اس کی چھوٹی سی مشق اپنے فرض کو بھول جائے۔ ڈاکٹر اسماعیل تبانی مزید لکھتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بارود کی دھوئیں سے تمام فضا تاریک ہو رہی ہے۔ کانوں کے پردے تو توپوں کے سامہ شکن فضاؤں سے پھٹ رہے ہیں۔ گولوں کے پھٹنے سے ایک عارضی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انسانی چیخیں گولوں کے گرج کے ساتھ مل کر ایک عجیب و وحشت انگیز ہنگامہ برپا کر دیتی ہیں۔ ایسے جگر پاش اور زہر غداز عالم میں وہ معصوم ہرنی اس طرح دوڑ رہی ہے کہ معلوم ہوتا تھا کہ مظلوم و محتاج زخمیوں کی جبر گیری کے لیے کوئی فرشتہ ربانی آسمان سے اتر آیا ہو، اور اللہ نے ہوا اور زمین کو اس کے تابع کر دیا۔ انسانی لاشیں ایک پر ایک گر رہی تھیں، مگر ہر نئی لاش کے گرنے کی آواز خوف کی جگہ اس میں قوت کی نئی رو پیدا کر دیتی تھیں۔ ان کے مطابق یہ حالت دیکھ کر وہ بے اختیار ہو گئی۔ کچھ بعید نہیں کہ ایسے خطرناک اور یکسر موت و ہلاکت کے عالم میں یہ چہرہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے چھپ جائے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب کے مرتبہ اگر وہ نمودار ہوئی تو کسی نہ کسی طرح اس سے پکڑ لوں گا اور سمجھاؤں گا کہ موت کی اس درجہ آرزومند کیوں ہو گئی ہو۔ پھر ڈاکٹر اسماعیل نے بچی پر ترس کھا کر اسے اپنے جان بچانے کا کہا بھی تو اس نے ایک نہ سنی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک چھوٹا سایہ قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تجھے نہیں معلوم کہ تو اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ جواب آیا، چھوڑ دو کیا بھول گئے اسلام اور وطن کے کتنے فرزند یہاں پیاسے دم توڑ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر فاطمہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سن 1912 کا ایک گرم دن تھا اور ظہر کا وقت تھا۔ اطالوی توپیں آگ برسا رہی تھیں اور فاطمہ کے والد شیخ عبداللہ جنگ میں شریک تھے۔ ان کی بیوی اور بیٹی فاطمہ بھی زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھیں۔ عصر کے وقت عرب مجاہدین کا ایک دستہ حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا اور ایک ترک افسر احمد نوری بھی اپنے 30 سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اطالوی فوجیوں نے ترک دستے کو گھیر لیا، مگر ترکوں نے شجاعت سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنا لیا۔ تاہم اس کوشش میں ان کے 4 سپاہی زخمی ہو گئے۔ فاطمہ نے دوڑ کر اپنا مشکیزہ ایک زخمی سپاہی کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ مشکیزے کا منہ زخمی کے ہونٹوں سے لگا دے، مگر اسی لمحے ایک اطالوی سپاہی نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ فاطمہ نے بجلی کی سی تیزی سے زخمی ترک سپاہی کی تلوار اٹھائی اور اطالوی سپاہی پر وار کیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کا پنجہ کٹ کر لٹک گیا۔ فاطمہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئیں، تاہم اطالوی سپاہی نے پیچھے ہٹ کر بائیں ہاتھ سے بندوق اٹھائی اور پے در پے 3 گولیاں فاطمہ کو دے ماریں۔ یاد رہے کہ اس معرکے میں 3000 عربوں اور ترکوں نے تقریباً 12000 اطالوی فوجیوں کو شکست دی تھی۔ جنگ کے بعد لوگ اپنے زخمی اور ہلاک ہونے والے ساتھیوں کی تلاش میں نکلے تو 4 بہادر ترک بے ہوش پڑے تھے اور ان کے پاس ہی فاطمہ کی لاش تھی۔ پانی کا مشکیزہ ترک سپاہی کے سینے پر پڑا تھا، لیکن مشکیزے کا منہ زخمی کے لبوں پر نہ تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ ترک سپاہی کو پانی پلانے سے پہلے ہی شہید ہو گئی تھی۔